سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، 174ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن برہان اور روشن دلیل آ چکی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح اور روشن نور نازل کیا۔ گفتگو کی ابتدا میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قدیم ترین تہذیبوں سے آج تک جو معاشرے بنے، ان معاشروں میں کچھ وہ کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ الہامی ہیں، یعنی آسمانوں سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہ کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں، بہت سی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو آج دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ لوگوں کی نگاہ میں ہیں، وہ کتابیں لوگوں کی نگاہ میں ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز ان پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ کسی کتاب میں، دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، کسی کتاب میں پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں سے اتری اور الہامی کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوموں کو مخاطب کیا، اپنی امتوں کو مخاطب کیا، پوری انسانیت کو کسی کتاب نے مخاطب نہیں کیا سوائے قرآن مجید کے۔ دیکھو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الناس کے معنی پوری انسانیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ پوری انسانیت کا رب ہے، وہ پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، وہ پوری انسانیت کا معبود ہے۔ تو اللہ پوری انسانیت کا معبود، یہ تو واضح ہے نا۔ اور اب اپنی کتاب کے لیے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ھدی للناس، وہ ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور اس کی کتاب ھدی للناس۔ اور اب پھر اسی قرآن نے آواز دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین، یہ کعبہ پوری انسانیت کے لیے مبارک ہے۔ اور اب سورہ سبا میں آواز دی، وما ارسلناک، اپنے حبیب کو مخاطب کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حبیب ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، کسی قوم یا قبیلے کے لیے نہیں، تو پوری انسانیت کے لیے رسول ہے۔ بس توجہات مبذول رہیں۔ تو اب قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کتاب بھیجی گئی منزل آخر پر وہ پوری انسانیت کے لیے تھی۔ اور اب آواز دی کہ اے دنیا کے 100% انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان آ گیا۔ برہان کے معنی سن لو، پھر میں آگے بڑھوں گا اور پھر ایک جملہ ہدیہ کروں گا۔ برہان ایسی دلیل جو توڑی نہ جا سکے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک فلسفی گزرا جس کا نام ہے ارسطو، اور میرا کون سا ایسا سننے والا ہے جو اس فلسفی کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس نے ہزاروں سال پہلے، یعنی 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، اس نے منطق کی بنیادیں استوار کی، اور منطق کی بنیادوں کو استوار کرتے ہوئے اس نے یہ لکھا کہ انسان جب دوسرے انسان تک بات کو پہنچاتا ہے تو اس کے 5 طریقے ہیں۔ اب وہ 5 طریقے بیان نہیں کروں گا، 5 طریقے ہیں جب انسان اپنی بات کو کسی دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے۔ ان میں سب سے محکم
اور سب سے مضبوط طریقہ برہان ہے. برہان کا معنی وہ دلیل جو توڑی نہ جا سکے. لیکن قرآن نے منطق کی اصطلاح میں برہان کو استعمال نہیں کیا. قرآن کے اپنے معنی ہیں, یعنی برہان جو حقیقت کو واضح کر دے اور دل میں اطمینان پیدا کر دے. قرآن نے اپنی اصطلاح بنائی, برہان کے معنی جو حقیقت کو واضح کر دے اور دل میں اطمینان پیدا کر دے, سننے والے کو لاجواب کر دے اور سننے والے کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور حق ہے. یہ ہے برہان کا مفہوم. اور اب چیلنج کر رہا ہوں کہ وید میری نگاہوں میں ہے, 18 قرآن میری نگاہوں میں ہے, گیتا میری نگاہوں میں ہے, انجیل جس کو قرآن نے بھی کہا کہ آسمانی کتاب ہے میری نگاہوں میں ہے, زبور میری نگاہوں میں ہے, توریت میری نگاہوں میں ہے. کسی کتاب نے یہ نہیں کہا کہ برہان لاؤ. کسی کتاب نے, یعنی آج جو پائی جاتی ہیں, اب جو حقیقت میں نازل ہوئی تھی ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج جو پائی جاتی ہیں کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ مانو تو دلیل سے مانو اور منواؤ تو دلیل سے منواؤ, سوائے قرآن کے. یہ چیلنج خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقل انسانی کتنی بھی ترقی کر جائے, قرآن کا استدلال اس سے بلند ہوگا. صاحبان فکر تشریف فرمائیں, بھائی توجہ رہے, مانو تو دلیل سے مانو, منواؤ تو دلیل سے منواؤ. بھائی کم سے کم 2 مقامات کی آیتیں تو میرے ذہن میں, قول ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. بھئی یہ وہ نازک مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر کے لیے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, آ الہ مع اللہ, سورہ نمل 27واں سورہ قرآن مجید کا 64ویں آیت, آ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ قل حبیب کہہ دو, ان سب سے کہہ دو, پوری انسانیت سے کہہ دو کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ. بھائی توجہ رہے. تو اب قرآن نے چیلنج تو کر دیا ساری دنیا کی مقدس کتابوں کو, ساری دنیا کے باشعور انسانوں کو کہ بات کرو تو دلیل سے بات کرو, مانو تو دلیل سے مانو, منواؤ تو برہان اور دلیل سے منواؤ. اب خود قرآن سے پوچھو, توجہ, خود قرآن سے پوچھو کہ تو بھی تو دلیل سے بات کر. کہ بھئی تو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے تو تو دلیل سے بات کر. اسی لیے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, یہ جو قرآن آ رہی ہے یہ فقط عقیدہ نہیں ہے, دلیل ہے. دلیل سے بات ہوگی نا تو دلیل آسان بھی ہوگی, دلیل مشکل بھی ہوگی. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ مشکل پسندوں کے لیے دلیل مشکل, آسان پسندوں کے لیے دلیل آسان. میں ایک دلیل دوں گا اور یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. کیا عجیب شان سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. سورہ روم اور اس کی 8ویں آیت, 30واں سورہ 8ویں آیت. بھائی یہ لوگ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے, اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر شے کو حق کے ساتھ خلق کیا, وہ اجلی مسمى اور ایک معین مدت کے لیے خلق کیا. نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ نوٹ کرنا. اب قرآن مجید دلیل دے رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سوچنے والوں کے لیے دلیل ہے, ابھی اس کی وضاحت کروں گا. اور اب سورہ حامیم سجدہ میں آواز دی, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھائیں گے اپنے وجود کی نشانیاں, ہم دکھائیں گے, پوری کائنات میں بھی دکھلائیں گے, تمہارے نفسوں میں بھی دکھلائیں گے. اب یہ 2 آیتیں ہو گئیں اور اب سورہ بقر میں آواز دی, کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے وجود کا انکار کرو گے؟ تیور تو دیکھو اے مبارکت, تم اللہ کے وجود سے انکار کرو گے. تم مردے تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کے لے جاؤ گے. اب یہ تم نے دیکھا, اب
اس میں کہا کیا گیا؟ دیکھو بھائی، قرآن کے حقائق اور دقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اب یہ 3 آیتیں میں نے پڑھی، خلاصہ اب میری زبان سے سنو۔ تینوں آیتوں میں زور دیا گیا کہ تم اپنے کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، اپنے کو دیکھو، نفسوں میں غور کرو، ہم نشانیاں دکھلائیں گے نفسوں میں، تم نہیں تھے، ہوئے، پھر چلے جاؤ گے۔ بس ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ بھائی ہر انسان کو سوچنے کا حق ہے کہ جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ دیکھو، جب ہم نہیں تھے، دو سوال جو ذہن انسانی میں پیدا ہوں گے، جب ہم نہیں تھے آئے کہاں سے، اور جب جائیں گے ہر انسان کو جانا ہے، آج ہم ہیں، کل نہیں تھے، کل پھر نہیں ہوں گے، یہی ہے نا؟ تو جب ہم نہیں تھے تو آئے کہاں سے، اور جب ہم چلے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو کہاں سے آئے کہاں جائیں گے؟ یہ 2 سوال ہر انسان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ اچھا بھائی، اب رکنا، اب آیت کھلنے والی ہے میرے محترم سامعین کی خدمت میں، جو جملے پیش کر رہا ہوں اس سے آیت کھل جائے گی۔ تم نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، ہیں، پھر چلے جائیں گے اس دنیا سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر کہاں سے آئے؟ کبھی اپنے باپ سے آئے؟ کوئی سیدھی بات کرو نا، یعنی جواب تو یہی ہے۔ اچھا بھائی، وہ باپ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے۔ اچھا پھر وہ کہاں سے آئے؟ وہ اپنے باپ سے آئے۔ تو دنیا میں جتنی انسانی شجروں کی شاخیں پائی جاتی ہیں ان سب سے سوال ہے، بھائی تم کہاں سے آئے؟ سب یہی جواب دیں گے کہ اپنے باپ سے آئے۔ اچھا بھائی، وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے۔ وہ کہاں سے آئے؟ اپنے باپ سے آئے۔ بھائی اب جب تھک جائے گا ذہن انسانی جواب دے دے کر، تو رک جائے گا آدم پر کہ سب آئے آدم سے۔ ذہن میں رہے وہ تینوں آیات جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، وہ ذہن کے اندر محفوظ رہے۔ اچھا اب جب تھک گیا نا ذہن انسانی جواب دے دے کر کے وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، پھر وہ کہاں سے آئے، تو جا کے رکا سلسلہ کہاں؟ آدم پر کہ سب آئے آدم سے۔ اچھا ابھی تم نے تو تھک کے جواب دے دیا کہ سب آئے آدم سے، اب میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے؟ میرا سوال تو باقی ہے کہ آدم کہاں سے آئے؟ تو اب جواب جانتے ہو کیا؟ آدم آئے مٹی سے، مٹی سے آئے نا؟ کچھ سوال تو پھر جاری ہے کہ بھائی مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگے زمین سے آئی، زمین سے آئی۔ اچھا بھائی زمین سے آئی۔ اچھا پھر میرا سوال، زمین کہاں سے آئی؟ کہنے لگے کہ سورج ایک گولا تھا، آگ کا گولا، اور اس میں سے یہ زمین ٹوٹ کے نکلی۔ تو آدم آئے مٹی سے، مٹی آئی زمین سے، زمین آئی سورج سے۔ سوال تو ہے، سوال تو ہے کہ پھر سورج کہاں سے آیا؟ بھائی جواب دیں گے سورج آیا مادے سے۔ اب میرا سوال رکے گا نہیں، مادہ کہاں سے آیا؟ کہ کوئی تو لانے والا ہے نا، اسی کا نام اللہ ہے۔ کہنے لگے نہیں بھائی مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو بھئی اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اب بھائی توجہ رہے، تو اب وہ 3 آیتیں میں نے پیش جو کی تھی آپ کے سامنے، ان کا خلاصہ یہ نکلا۔ تو اب برہان کے بغیر قرآن بات نہیں کرتا، توجہ رہے۔ تو اب 2 سوال تھے نا کہ ہم آئے کہاں سے اور جائیں گے کہاں۔ پہلے سوال کا جواب ہے توحید، اور دوسرے سوال کا جواب ہے قیامت۔ آئے ہیں توحید کی طرف سے، جائیں گے قیامت تک۔ تو اب جو راستہ بنا ہے کوئی رہبری کرنے والا ہوگا یا نہیں؟ پورا دین نہیں، لفظ بدل دوں، پورا دین نہیں، پوری کائنات 2 بنیادوں کے درمیان ہے، توحید اور قیامت۔ تم ہو توحید اور قیامت کے درمیان، اسی طریقے سے یہ پوری کائنات ہے توحید اور قیامت کے درمیان۔ تو اب تم آئے ہو توحید سے، جانا ہے قیامت تک، تو اب کوئی نہ کوئی تو ہدایت کرے گا، کوئی نہ کوئی ہدایت کرے گا نا۔ تو اگر بھائی توجہ رہے، اگر کوئی راستہ ہے تو راستہ اگر معقول رہے، نہ سمجھ میں آنے والا راستہ رہے، نہ نظر آنے والا راستہ رہے، تو پھر اس وقت تک اللہ کا برہان قائم نہیں ہوگا۔ دیکھو اب یہ جملہ تم نے تو سمجھ لیا، لیکن چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بہت چھوٹے، اب انہیں کیسے سمجھاؤں؟ بھائی دیکھو انہیں پڑھاؤ الف سے آم اور بے سے بکری، زندگی بھر نہ آم سمجھیں گے نہ بکری سمجھیں گے۔ اگر آم سمجھانا ہے تو آم دکھاؤ، کہو الف سے آم۔
اچھا ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب اگر بھائی توجہ رہے، اگر برہان قائم ہونا ہے تو برہان کو محسوس ہونا چاہیے، فقط معقول نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اگر برہان کے معنی تو معلوم ہے نا، وہ دلیل جو توڑی نہ جا سکے، برہان۔ اب اگر زبان سے بیان کی جائے وہ دلیل، ٹھیک، تو ایک طریقہ ہے۔ اگر کاغذ پہ وہ دلیل لکھ دی جائے تو ایک طریقہ ہے، اور اگر اللہ کردار میں اس دلیل کو لکھ دے، اگر کردار پہ اس دلیل کو اللہ لکھ دے تو وہ بھی تو برہان ہے نا بھائی۔ یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے بھائی، توجہات مبذول رہے، لیکن یہ وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی قرآن نے کہا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے جواب لاؤ۔ بھائی تصویریں تو بنا دیتے ہیں ٹیڑھی میری لکیریں کھینچ کر، سمجھے؟ اب آداب ممبر کا تقاضا نہیں ہے، لیکن وہ لفظ تو میں عرض کر دوں نا بھائی، کارٹون تو بنا دیا جاتا ہے، تو کارٹون بنانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ چیلنج ہے نا قرآن، جواب لے آؤ، پورے قرآن کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ، اور نہ لا سکو تو پھر کارٹون بناؤ۔ تو اب ایک کردار بھیجا، اور سورہ یونس 10واں سورہ قرآن کا آواز دی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ حبیب کہہ دے ان سے کہ میں نے پوری طویل زندگی تمہارے درمیان گزار دی، کوئی عیب نظر آیا؟ تو جیسے قرآن بھی ہے ویسے میرا محمد بھی ہے، جیسے اللہ کی کتاب برہان ہے ویسے اللہ کا نبی برہان ہے۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بھائی اعلان نبوت سے قبل کتنی طویل عمر تمہارے درمیان گزار دی، افلا تعقلون، اب بھی عقل نہ آئی؟ پوری میرے نبی کی پوری زندگی بھی ہے، یہ سورہ یونس 10واں سورہ، اور اب سورہ ہجر میں ایک لفظ میں میرے نبی کا پورا کردار سمیٹ دیا۔ سورہ ہجر 15واں سورہ قرآن مجید کا، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حبیب تیری پوری زندگی کی قسم، قسم کھائی جاتی ہے ہمیشہ بے عیب شے کی، اللہ قسم کھا رہا ہے محمد تیری پوری زندگی کی قسم۔ تو جس کی پوری زندگی بے عیب ہو اس میں نہ غفلت تلاش کرنا نہ نسیان تلاش کرنا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں توجہ رہے ایک مستقل دلیل ہے محمد رسول اللہ کی نبوت پر، ویسے خود محمد رسول اللہ کا کردار ایک مستقل دلیل ہے ان کی نبوت پر۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ سند بن جائے۔ بھائی جا رہا ہے میرا نبی دنیا سے، کردار تو دیکھو، اور آواز دیتا ہے کہ بھائی میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، کسی کا اگر کوئی حق ہے میرے اوپر تو وہ مجھ سے حاصل کر لے۔ یعنی حق دینے والے کا نام ہے محمد، حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے۔ بھائی اب حق چھیننے والے کا جو بھی نام ہو، حق دینے والے کا نام ہے محمد عربی۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہا یا رسول اللہ، فلاں جنگ میں فلاں سفر میں جاتے ہوئے آپ اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے، اور وہ تازیانہ مجھے لگ گیا، مجھے اس تازیانے کا بدلہ چاہیے۔ ہے تاریخوں میں خدا کی قسم عجیب واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے، اور تمہاری عبرت کے لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، غلطی سے آپ مار رہے تھے اپنے ناقے کو، غلطی سے مجھے لگ گیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ میں کسی غلطی کے امکان کا قائل نہیں۔ سیرت کی کتابوں نے یہ لکھا ہے کہ میرا نبی ایسا رؤوف و رحیم تھا کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ میرے نبی فرما سکتے تھے کہ بھائی میں نے تو پوری زندگی میں کبھی کسی جانور کو تازیانہ نہیں مارا، یہ تجھ کو کیسے لگ گیا؟ نہ مارا جانے والا تازیانہ، ایک جواب دے سکتے تھے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، میرے نبی نے نہیں کہا۔ اچھا پھر یہ کہہ سکتے تھے بھائی تو خود کہہ رہا کہ غلطی سے لگ گیا،
تو جان بوجھ کے مارنے کا قصاص ہوتا ہے, غلطی کا قصاص نہیں ہوتا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. نہیں کہا میرے نبی نے کہا تازیانہ لایا جائے. جب تازیانہ آیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ, جب وہ تازیانہ مجھے لگا تھا میرا بدن بہرانا تھا, آپ کا بدن اس وقت بہرانا نہیں ہے. رسول نے قمیص اتار دی. آپ جانتے ہو خدا اس کے درجات بلند کرے, کیا عجیب و غریب شخص تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کا ناقہ اور کہاں کا تازیانہ, میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے, ساتھی ہے نا, ساتھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کون سا ناقہ کون سا تازیانہ, میں نے تو ایک بہانہ تراشا تھا مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے. دوڑ کے آیا, اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا. بھائی ساتھی میں اور نفس میں یہی فرق ہے کہ ساتھی کے ہونٹ مہر نبوت تک جائے, نفس کے پاس مہر نبوت تک جائے. کردار رسول دلیل ہے میرے رسول کی نبوت پر, کردار دلیل ہے. بھائی میں کیسے عرض کروں کہ 900 سال سے زیادہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی, 950 سال, ٹھیک ہے نا. اب کتنے مسلمان بنا سکے, کتنے مسلمان بنا سکے, اتنے بنائے کہ ایک کشتی میں آ گئے. 950 سال کی محنت, مسلمان کتنے ایک کشتی میں آ جائیں, اور 23 برس کی مدت میں میرے نبی نے کتنے بنا دیے. اس طریقے سے بھی سوچو جو کہنے جا رہا ہوں میں. یہ اکیلا نبی پورے مشرک سماج میں, مکے کے مشرک سماج میں اور مدینے کے اہل کتاب کے سماج میں, بھائی عجیب بات ہے. کہنے لگا بھائی توجہ رہے, توجہ رہے, میرا نبی کہنے لگا تم شراب پیتے ہو, آج سے شراب نوشی بند. تم جوا کھیلتے ہو, آج سے جوا بند. تم بت پرستی کرتے ہو, بت پرستی بند. تم ڈاکہ زنی کرتے ہو, ڈاکہ بند. بھائی توجہ رہے, جوا بند کیا, شراب نوشی بند کی, ڈاکہ بند کیا, خون ناحق بند کیا, اور پورے عرب کو رکوا دیا ان چیزوں سے. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھو بھائی, تلوار کھینچ لیتے کہ تم کہتے ہو کہ ہم شراب نہ پیے, تم کہتے ہو کہ ہم ڈاکہ نہ ماریں. بھائی تلوار سے زیادہ تیز تو زبان ہوتی ہے, اور سے زیادہ تیز تو زبان ہوا کرتی. یہی کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے رسول آج ہمیں جوئے سے اور شراب سے روک رہے ہو, کل تک تمہارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے. کوئی نہ کہہ سکا جیسا میرا محمد ویسے اس کے باپ دادا. اس عہد کا مشرک نہ کہہ سکا, مگر آج کا مشرک ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچ کر سمجھتا ہے کہ اسلام کو فتح کر لیا, متحرک تصویریں بنا کے سمجھتا ہے اسلام کو فتح کر لیا. بھائی اس دنیا میں کارٹون بنانے والے بہت ہیں اور متحرک تصویریں بنانے والے بھی بہت ہیں, لیکن عزت نفس اور شرافت نسب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. حسب نسب کی شرافت, کوئی انسانیت کی عزت کچھ تو ہوتی ہے نا, ورنہ بہت ہیں بنانے والے اور بہت ہیں جواب دینے والے. اب میں اس مرحلے فکر پر ملت اسلامیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ غور کرے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو دیکھو سمجھ جاؤ, اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو, اپنی صفوں میں نظم و ضبط و انضباط پیدا کرو, اس لیے کہ غیر مسلم طاقتیں تمہیں نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہیں. اور اب ایک جملہ کہتا جاؤں, اور غیر مسلم دنیا یہ سن لے کہ اگر میرے نبی پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں, اگر ہم ممبر رسول کی قسم کہ اگر ہم ان اعتراضات کا جواب نہ دے سکے تو اس دن سے ممبر پہ آنا چھوڑ دیں گے. ہم تو ہر مذہب کا احترام کرنے کے قائل ہیں, ہر مسلک کا احترام کرنے کے قائل ہیں, لیکن یہ مذاق کیا ہے اب بتلاؤں. اب اگر سن سکو تو سنو, اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ذرا یورپ سے بھی دو جملے خطاب ہو جائے. صاحب انجیل, صاحب شریعت, آج تک زندہ ہیں, چوتھے آسمان پہ ہیں, صلوات اللہ وسلام علیہ, ہمارا ایمان ان کے اوپر. ویسا ہے یا نہیں؟ اور کیا خوشنما تعلیم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, کیا خوشنما تعلیم ہے. میں تو ایک بہت ہی مشہور و معروف جملے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا خوشنما تعلیم ہے, پیاری اخلاقی تعلیم. کہنے لگے کہ اگر کوئی ظالم تمہارے ایک رخسار پہ تماشا مار دے تو کیا کرو,
دوسرا آگے کر دو. اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. واقعہ یہ کہ اس سے اچھی تعلیم ممکن نہیں ہے. ذلیل کر دو اسے, اس ظالم کو ذلیل کر دو کہ اگر وہ ایک رخسارے پہ تماچا مارتا ہے تم دوسرا رخسارہ اس کے سامنے پیش کر دو. پیاری تعلیم ہے نا, اچھی تعلیم ہے. میرے ایک نبی کی تعلیم ہے کہ صاحب شریعت تھا. لیکن اب میں ان سے کہہ رہا ہوں جو تصویریں بناتے ہیں کہ اگر وہ دوسرے بھی تماچا مارتے تو پھر کیا کرو گے؟ اگر ایک رخسارے پہ تماچا مار دے دوسرا پیش کر دو, اور اگر دوسرے پہ رخسارے پہ تماچا مار دے تو تیسرا رخسارہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو میرا جملہ برداشت کرو گے؟ بہت پیاری تعلیم ہے, لیکن اس تعلیم میں ماں کی ممتا ہے, باپ کا جلال نہیں ہے. یہی تو گزارش ہے کہ بات کرو تو برہان سے بات کرو, بات کرو تو دلیل سے بات کرو. دیکھا تم نے, ماں کی ممتا تو ہے اور اس عہد کے لیے بہترین تعلیم تھی, لیکن اگر دوسرے رخسارے پہ تماچا مار دے تو تیسرا رخسارہ تمہارے پاس نہیں ہے. اور اب بتاؤں کہ قرآن نے کیا کہا. سنو بھائی, اب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, سورہ نیل 16واں سورہ قرآن کا, آیت نشان 125. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر کوئی تمہیں تماچا مار دے تو اتنی ہی زور کا تماچا تم اس کے رخسارے پہ مار دو. دیکھو, ظلم نہ ہونے پائے, یہ ہے کمال عدل کی منزل. ظلم نہ ہونے پائے, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنی زور کا تماچا اس نے مارا اتنی ہی زور کا ویسا ہی تماچا تم اس کے منہ پہ مار دو. انسانی شرافت کو کیسا بچایا ہے, انسانی غیرت کو کیسا بچایا ہے. ہر انسان میں شجاعت ہوتی ہے, شرافت ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, مدافعت کی قوت ہوتی ہے. بس کیسا بچا لیا, اور ہاتھ اٹھوا دیا, اور جب ہاتھ اٹھ گیا تو اب سنو گے کیا کرنے لگا. لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, لیکن اگر چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اب دنیا سن لے کہ ہم بھی چھوڑ رہے ہیں. سلسلہ فکر کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, کلمت اللہ, کنواری مریم اور معصومہ مریم کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے, سورہ زخرف میں آواز دی, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, یہ عیسیٰ ہمارا بندہ تھا, ہم نے اس پہ اپنی نعمتیں نازل کی تھی. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثال بنایا تھا. مثل ذات جیسا, مثل صفات جیسا. عیسیٰ مثل نہیں ہے, مثل ہے. اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں, جو ہوگا وہ مثل ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام مثلاً لبنی اسرائیل, یہ مثل سمجھ میں آ گیا. اب اس سے زیادہ تو میں واضح نہیں کر سکتا تھا. مثل ہوتا ہے ذات میں, ذات جیسا, ذات ملتی جلتی, اور مثل صفتیں ملتی جلتی. اللہ کا مثل تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کی صفات کا مثل تو کوئی ہو سکتا ہے نا. مثلاً لبنی اسرائیل, یہ مثل ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے بنی اسرائیل میں. سن لیا تم نے سورہ زخرف کی آیت ہے. اور اب سورہ روم میں کہنے لگا وَلَّهُ الْمَثَلُ, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, وَلَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ ہے. ایک ایسا بھی ہے جو مثل اعلیٰ بھی ہے, اور وہ آسمانوں میں بھی مشہور ہے, زمین میں بھی مشہور ہے, تعارف بھی کرا دیا. اب ایسا تلاش کرو مثل, اللہ کا نمونہ جو آسمانوں میں بھی مشہور ہو, زمینوں میں بھی مشہور ہو. نہیں ملا کوئی شخص, مگر ایک ہی ملا جو آسمانوں میں احمد تھا, زمین پہ آیا تو محمد بن کے آیا. مثل اور مثل کا فرق آ گیا. بھائی یہی تو سبب ہے کہ اب میرے نبی نے آواز دی مثل اہل بیتی. بڑی مشہور و معروف روایت ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں, اور کیوں تمہارا وقت صرف کروں حوالوں میں, بڑی معتبر روایات میں شامل ہے. یہ مثل اہل بیتی کا مثل ہے سفینۃ نوح. میرے اہل بیت کی مثال, مثل نوح کی کشتی کی مثال ہے. مثل اہل بیتی کا مثل ہے سفینۃ نوح. من رکبہا نجا
جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا, جس نے منہ کو پھیرا, غرق بہوا, غرق ہو گیا, ہلاک ہو گیا. وہاں نجات دینے والے دو, نہ تنہا نوح نجات دینے والے, نہ تنہا کشتی نجات دینے والی. بہت پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں. بھائی دو نجات دینے والے, نوح ناطق, کشتی سامت. روایت آ گئی ذہن میں, اس روایت سے دوسری روایت. اچھا بھی تو وہ روایت بھی تمہاری خدمت میں پیش کرتا چلوں اور سلسلہ فکر اپنی منزل آخر سے قریب ہو جائے. دو ہوں تو نجات ملے, ایک ناطق ہو اور ایک سامت ہو. انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیتی, دو کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قیامت تک ساتھ رہیں گے. ایک قرآن, دوسرے اپنی اولاد. تو اگر آج قرآن ہے تو اولاد میں صرف کوئی زندہ موجود ہے. اب وہ مسل والی روایت تو یاد رکھو گے نا, حوالے میرے پاس آگے دیکھ لینا. مسل اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب مسئلے ہی سے ایک روایت اور سناؤں. یا علی, حوالے مجھ سے لینا. یا علی مسلوں کا فناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن. جاؤ دیکھو کہ مختلف مسالک کے علماء نے ان روایات کو لکھا ہے یا نہیں لکھا. حوالے مجھ سے لینا. اب دو روایتیں ہو گئی مسل سے متعلق, تو اب بس منزل آخر پر ایک روایت سنتے جاؤ. یا علی, میرا نبی کہہ رہا ہے, مسلوں کا مسل الکعبہ. علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا الیہا ولا تاتی, کعبے کا حق یہ ہے کہ اس کے پاس لوگ جائیں, کعبہ کسی کے پاس حج کروانے نہیں آتا. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. کیا عجیب و غریب بات ہے. اگر کعبہ سر کا قبلہ ہے تو علی دل کا قبلہ ہے. کعبے کے سامنے سر جھکاؤ, علی کے سامنے دل جھکاؤ. میرے نبی کا قول ہے کہ یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اب میں کیسے عرض کروں کہ کعبے کی طرف پوچھ کر کے زندگی بھر نمازیں پڑھو, ہوں گی نمازیں, تو علی کی طرف پوچھ کر کے زندگی گزارتے رہو. عجیب بات یہ ہے کہ چار روایتیں النظروں سے, اور بھی ہیں لیکن کل چار روایت. النظر الی الکعبۃ عبادت, کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادت, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. دو چیزیں ہو گئی نا. النظر الی وجہ العالم عبادت, عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد, باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت, عالم پہ نگاہ کرنا عبادت, باپ پہ محبت کی نگاہ کرنا. چار چیزیں عبادت ہے نا. تو پہلا کیا ہے, کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت. یا علی مسلوں کا مسل الکعبہ. اچھا بھائی دوسری شے کیا ہے, قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت. علی مع القرآن والقرآن مع علی. عالم پہ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت. تیسری روایت ہے نا, انا مدینۃ العلم. اچھا بھائی باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت. میرے نبی نے کہا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو چار چیزوں پہ نگاہ کرنا عبادت, اور چاروں علی کی ذات میں مشابہت کے ساتھ جمع ہے. اسی لیے تو کہا النظر الی وجہ علی عبادت.
اگر میرا نبی توحید پہ برہان ہے تو میرا علی نبوت محمد پہ برہان ہے. نہیں, پورا گھرانہ برہان ہے توحید الہی پر. اور حسین کا سجدہ آخر رہتی دنیا اور بہتے پانی تک ایک ایسا برہان ہے جو حصی ہے اور قیامت تک رہے گا.